کہ اگر اس زمانے میں جائیں جہاں غلام رکھنا ایک عام بات بھی تھی اور ایک جو امراء تھے ان کے لیے بڑی دولت بھی تھی. جتنا زیادہ کسی کے پاس غلام ہوتے تھے اتنا ہی وہ امیر سمجھا جاتا تھا. امیر لوگ غلام رکھتے تھے. اس وقت یہ حکم ہے کہ اگر اصل دولت چاہتے ہو جو ایمان کی دولت ہے تو بہتر ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو, ان کی آزادی کے سامان پیدا کرو. اور اس حکم کے تحت صحابہ نے حسب توفیق درجنوں سے ہزاروں تک غلاموں کو آزاد کیا. حضرت عثمان بن عفان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے 20,000 غلام آزاد کیے ایک موقع پر ہی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہزاروں کیے, بعضوں نے درجنوں کیے جن کو جتنی دن توفیق تھی. جن کے پاس کام کاج کے لیے غلام تھے بھی انہیں بھی اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ان سے بھائیوں جیسا سلوک کرو. جو خود پہنو انہیں پہناؤ, جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ یہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد اپنے غلام اور دولت آپ کو دے دیے تو آپ نے آزاد کر دیے. حضرت زید بن حارثہ کو اپنا, ان میں سے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ, ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور ایسا شفقت اور پیار کا سلوک فرمایا کہ جب ان کے حقیقی والدین ان کو لینے آئے تو زید نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. بس آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک تھا, یہ وہ حسن و احسان کے کمال کی معراج تھی جس نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی, جس نے آپ کی محبت کے مقابلے میں خونی رشتے اور محبت کو جھٹک دیا. بس اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے اس آزادی کے ہزارویں بلکہ لاکھویں سے کی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ کس نے کبھی اتنی اس حد تک غلاموں کی آزادی کے سامان کیے ہوں, انسانیت کی آزادی کے سامان کیے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ اپنے غلاموں سے ان کے کام کاج کے دوران حسن سلوک کرو, اور اگر سخت کام دو تو ان کا ہاتھ پٹاؤ. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی تعریف بدل دی. اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک اٹالین مستشرق ہے ڈاکٹر وگلیری, وہ لکھتے ہیں کہ غلامی کا رواج اس وقت سے موجود ہے جب سے انسانی معاشرے نے جنم لیا اور اب تک بھی باقی ہے. مسلمان خانہ بدوش ہوں یا متمدن, ان کے اندر غلاموں کی حالت دوسرے لوگوں سے بدرجہ بہتر پائی جاتی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ مشرقی ملکوں میں غلامی کا مقابلہ امریکہ میں آج سے 100 سال پہلے کی غلامی سے کیا جائے. حدیث نبوی کے اندر کس قدر انسانی ہمدردی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ وہ میرا غلام ہے, بلکہ یہ کہو کہ وہ میرا لڑکا ہے, اور یہ نہ کہو کہ وہ میری لونڈی ہے, بلکہ یہ کہو کہ وہ میری لڑکی ہے. پھر لکھتا ہے کہ اگر تاریخی لحاظ سے ان واقعات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں عظیم الشان اصلاحیں کی. اسلام سے پہلے قرضہ ادا نہ ہونے کی صورت میں بھی ایک آزاد آدمی کی آزادی کے چھن جانے کا امکان تھا. اگر ایک شخص نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکا تو جب تک وہ قرض ادا نہیں کرتا تھا اس کو قرض دینے والے کی غلامی کرنی پڑتی تھی یا اس کے امکانات موجود تھے. لیکن لکھتا ہے کہ لیکن اسلام لانے کے بعد کوئی مسلمان کسی دوسرے آزاد مسلمان کو غلام نہیں بنا